ذمہ دار ہیں ہمارے، بس وہ بخشوائیں. اب وہ نماز کیا، روزہ کیا، حج کیا، زکوٰۃ کیا، پھر اصول دین. اب انہوں نے 1933 میں 45 کی پیدائش، پہلا جو ان سے کام لیا ہے اس مدرسے سے جہاں سے وہ پڑھے ہیں، وہ یہی تھا کہ ان کو اس زمانے میں ہندوستان پاکستان کچھ نہیں، وہ انڈیا کا ہی کیمل پور سیدان، وہاں پر ان کی مسجد بنانا اور ان کی خدمات اور لوگوں کو وہ سب. ابھی مختصر ترین بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو مختصر یہ کہ انہوں نے مجھے، میں ان کا بیٹا اور یہ بھائی صاحب یہ میرے بیٹے، تو یعنی جعفر کے دادا کا میں نے ذکر کیا، تو انہوں نے میرا بازو اس طرح مضبوط کیا کہ اپنے فرائض باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے دینی امور سکھائے کہ مرتے دم تک کوئی فریضہ اس سے غلط انجام نہ دیا جائے یا ترک نہ ہو، واجب. تو میری زندگی کے 38 سال محکمہ تعلیم میں گزرے، جس کا صحرا یعنی ایک بازو تو جو مذہبی انہوں نے کیا. اب جو لوگ مجھے کہیں دیکھتے ہیں جانتے ہیں، کراچی نواز شاہ میں 24 سال رہا، پھر کراچی رضویہ سوسائٹی میں 17 سال پیش نماز بھی، اور جو کام بھی میں نے کیے اس کے تحت اس میں صرف ابا نے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے جو واجب کام کیا، بس مدرسے میں بھی اپنے نہیں لے کے گئے مجھے. اور بڑے بھائی باقر رضوی نے میرا دوسرا بازو، یعنی مجھے پھر انجینئرنگ میں داخلہ دلانا اور یہ کرنا، وہ سب کچھ انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے میں 65 میں کیمیکل انجینئر بن گیا. اور مجھے پھر 66 سے لیکچرر، پروفیسر، پرنسپل، پھر کراچی ٹرانسفر ہو کر کالجز کا GCT وغیرہ کا پرنسپل، اتنا بڑا کالج کا، اور پھر بورڈ کا چیئرمین تک بات پہنچی. تو مالی استحکام، یعنی اگر ابا کے یا شریعت کے حکم کے مطابق میں نے ابا کے سکھائے ہوئے دین سے دین کی خدمت کی کہ لوگ مجھے مولانا لاکھ سمجھا رہا، حضور مولانا نہیں، لیکن مولانا آپ نہیں. بہرحال تو کہنے مطلب یہ کہ یہ سب کچھ ابا کا بازو کو مضبوط کرنا یا اپنی ذمہ داری کا نبھانا، جس کی وجہ سے وہ قبر میں اب آرام اٹھا رہے ہوں گے. اور دوسرے بازو بھائی نے مجھے انجینئرنگ ہے، دنیاوی تعلیم جیسا کہہ لیجیے، حالانکہ اب یہ بھی ایک موضوع بن جائے گا کہ علم کو دنیاوی دینی بھی مت بانٹیے. علم کا مطلب علم، بلکہ جملہ ایک عالم کا فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس کوئی بھی لے لیجیے، اگر کوئی علم ہے تو مجال ہے کہ وہ درے مدینۃ العلم تک نہ پہنچائے، پھر وہ علم نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ پہلو بھی کہ اگر میں نے کیمسٹری پڑھ لی، انجینئرنگ پڑھ لی، تو اگر میں نے یہ علوم، چاہے اس کو علوم دنیاوی کہیے، اس وقت تک علم نہیں کہلا سکتے. جعفر بھی PhD تک چلے گئے، کہنے کو دنیاوی علوم، مگر بات وہی ہے اگر وہ دنیاوی علوم اس کو کسی کو درے مدینۃ العلم یعنی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب تک نہ پہنچائے تو اس کو آپ علم نہیں کہہ سکتے. اچھا تو چلیے الحمدللہ یہ کرم در کرم اللہ کا. تو اب میں نے ابا کہہ لیجیے اور پھر بھائی کہہ لیجیے، اب ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ شمس کو کسی حد تک تلاوت کیا. آخری بات جو اس میں جہاں میں روک دیا وہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا.
شمس سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، زمین کی قسم، آسمان، وہ قسمیں کھا کھا کے آخری بات ساتویں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم، اسے سنوارنے والے کی قسم، فَأَلْهَمَهَا، ہم نے اس میں الہام کیا، فجورہا و تقواہا، فجور کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ فجور کا مطلب برائی، بلکہ میں کہتا ہوں چونکہ قرآن مجید جامع ترین کلام ربانی، تو جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک آنے والی جتنی برائیاں، جتنی حرام کاریاں، جتنی خرابیاں، ان سب کا کے لیے جو صحیح لفظ ہے وہ فجور۔ درود پڑھ لیجئے۔ اور جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی اچھائیاں، نیکیاں، واجبات، مستحبات، کچھ بھی آپ لمبی باتیں کرتے چلے جائیے، ان سب کو ایک نام دینا چاہیں گے تو تقویٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نفس دیا ہے، وہ نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس میں فجور اور تقویٰ کی شناخت۔ اب اتنی بڑی نعمت نفس، اچھا اب لفظ استعمال کیا فَأَلْهَمَهَا، ہم نے نفس میں الہام کیا ہے، فجور کیا ہے، تقویٰ کیا ہے۔ اچھا اب یہ دو لفظ ہیں، آپ کو اللہ تشریف فرما ہے اور ان کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، زبان اب یہ لوٹ کھڑا جائے گی۔ دیکھیے دو لفظ، اب دیکھیے بحیثیت پروفیسر کے میں مولانا اپنے آپ کو کہلاتے ہوئے بڑا ڈرتا ہوں، اور اسی لیے میں نے نماز پڑھاتے ہوئے امامہ رکھ لیتا ہوں، مگر آج میں نے کہا نہیں امامے والے تشریف فرما ہوں گے اور پھر وہ مجھے اس میں شامل، تو خیر چلیے۔ تو اب دو لفظ میں نے آپ کی خدمت میں سمجھانے ہیں ایز پروفیسر کے طور پہ، اور وہ میں جب کچھ سمجھاتا ہوں اور اب آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کو اپنے وجود میں اتاریے اور مرتے دم تک نکلنے نہ دیجیے۔ پروردگارا مجھے اس میں کامیاب کر دے اور ان کو اس میں کامیاب کر دے کہ اس کی حفاظت کر لیں۔ درود پڑھ لیجیے مرتبہ۔ تو لغت کے ذریعے سے میں آسان ترین طریقے سے یہ دو الفاظ آپ کو پہنچا رہا ہوں آپ تک۔ وحی، آپ جانتے ہیں ہر نبی پہ وحی ہوتی ہے، اب تو جب وحی جس پر ہوتی ہے نا تو لغت یہ کہتی ہے کہ صاحب وحی، حضرت آدم پہ ہوئی، حضرت نوح پہ ہوئی، حضرت عیسیٰ پہ، موسیٰ پہ، تو صاحب وحی کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ پر کس نے کیا وحی کی۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے کس نبی پر کیا وحی کی، تو صاحب وحی یعنی نبی سمجھ گیا فوراً، ادھر وحی ہوئی وہ سمجھ گیا۔ اچھا الہام یعنی آپ کس کو، اس میں سے میں جسارت کر رہا ہوں قبلہ کہ حضرت آدم سے لے کر مرتے دم تک کون سا وہ انسان ہے جس کے نفس نہیں ہوگا، ہے نا؟ وہ نفس وما سوّاہا، سب کے ہے، فرعون کے، نمرود کے، یزید کے، ہیں نیکوں کے، بروں کے، سب کا ہے نا۔ اور سب کے لیے کہا گیا ہم نے اس میں الہام کیا، تو الہام سب پر ہوگا، اور جس پر الہام ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کس نے کیا الہام کیا۔ اچھا لیکن اب اس الہام کے ذریعے سے نفس انسانی میں دونوں چیزیں آ گئیں، اچھائی برائی۔ اب یہ چیز نا مجھے پریکٹیکلی انجینئر ہونے کی وجہ سے اب صرف اس راستے پہ چلوں گا میں، تو مجھے یہ چیزیں آپ کو
دکھانی ہیں، پریکٹیکل کرانا ہے۔ اچھا، میرا موضوع پہنچ گیا اب تک؟ اچھا، اب بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آخری بات، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اس نفس کو پاک کیا، پاک رکھا، پاکیزہ بنایا، وہ کامیاب ہوا۔ یعنی اب دنیا میں کامیابی کا راز بس قرآن کیا؟ نفس کو پاک رکھو، پاکیزہ بناؤ۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو خراب کیا، نجس کیا، برباد کیا، وہ برباد ہوا۔ لفظ برباد چھوٹا پڑتا ہے۔ اس وقت جو پاکستان کا حشر لوگ کر رہے ہیں نا، قابض ہونے والے، قابض ہونے والی، میں، جب تک میں نے جملہ بھی جعفر سے بھی کہا، میں نے کہا جب تک پیغام امام حسین کے اس دربار میں، جب تک انسان میں اپنے مفاد میں کوشش کرے گا، اس کو اس کا مفاد نہیں مل سکتا۔ اپنا مفاد لینے کے لیے تجربہ بھی ہے اس میں، اور سارا جو کچھ میں نے سیکھا ہے قرآن حدیث سے، اس سب کا نچوڑ، جب تم دوسروں کے مفاد کے لیے کوشش کرو گے، پھر لازماً تمہارا فائدہ ہوگا۔ یہ ایک پیغام ہو گیا۔ اچھا، تو اب نفس کو میں لے کے چلتا ہوں آگے، اور جلدی سے میں اب پہنچ رہا ہوں سیرت رسول مولانا امروہوی، ظفر حسن صاحب قبلہ امروہوی، کراچی کا سب سے قدیمی مدرسہ، اور بڑی خدمات ان کی۔ اب میں سب چھوڑ رہا ہوں، بس اس کتاب سے میں آپ کو پریکٹیکل کرا رہا ہوں۔ تھیوری میں نے تقریباً آپ تک پہنچائی، اور پریکٹیکل کرا کے جلدی سے راستے میں رکاوٹ نہ بنوں میں نے وعدہ مؤثر کیا ہے۔ اچھا چلیے، تو اب میں اس کتاب سے جو مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ امروہوی نے تحریر فرمائی، اس میں نفس کا انہوں نے لکھا کہ نفس کی بیماریاں۔ اچھا، نفس قوی بھی ہو سکتا ہے، آپ محنت کیجئے، ریاضت کیجئے تو نفس قوی ہوگا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اچھا، اس کو میں اب دکھا رہا ہوں آپ کو اس کتاب سے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد، عبادت کرنے والا، اس نے عبادت کرتے کرتے اپنے نفس کو قوی کر لیا۔ میرے ساتھ رہیے گا، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے نفس کو قوی کر لیا۔ اور قوی کسے کہتے ہیں میں دکھا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس کو پتہ چلا کہ میرے علاقے میں تو عبادت میں لگا ہوا ہوں، اور میرے علاقے میں لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں درخت ہی کاٹ دیتا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کلہاڑی اٹھائی اور چلا۔ راستے میں الفاظ کتاب کے، راستے میں شیطان ملا۔ اب دیکھیے یہ جملے ذرا سمجھ میں آنے مشکل ہے کہ شیطان ملتا ہے، مگر الفاظ کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں کہ راستے میں شیطان ملا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے جواب دیا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ قریب میں ایک درخت ہے اور لوگ اس کو پوجتے ہیں، تو میں اسے کاٹ دوں۔ اس نے کہا کیا غلطی کر رہا ہے، لوگ تیرے خلاف ہو جائیں گے۔ دیکھیے پہلی بات شیطانیت، کہ
اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا میرے ساتھ رہیے گا، مجھے پیغام مل گیا ہے کہ میرے راستے میں بہت چلیے۔ تو اب شیطان نے جب مطلب یہ کہ اس نے دیکھا کہ باتوں سے نہیں مانتا، دیکھیے اب شیطان آ گیا ہے اور شیطان نے کہا باتوں سے نہیں مانتا، تو اس نے فوراً ہی اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد پچھاڑنا چاہا، دونوں میں کشتی ہو گئی۔ کتاب سیرت الرسول۔ اور جب کشتی ہوئی تو عابد نے آپ نہیں مانیں گے، عابد نے شیطان کو پٹخ دیا۔ آپ مان سکتے ہیں شیطان کی البیلی چالیں صحیفہ کاملہ میں یہ الفاظ ہیں شیطان کے بارے میں، سید سجاد کے، اور لیکن عابد نے شیطان کو پٹخا، سینے پہ سوار، خنجر نکالا، کاٹوں تیری گردن۔ آپ کہیں گے کیا قصہ سنا رہا؟ اچھا تو اس نے اب سنیے بڑی خطرناک بات، نفس کو پاکیزہ رکھنا۔ اب خطرناک بات آ رہی ہے، انسان پھسلتا کیسے ہے، اور شیطان کی البیلی چال جو سید سجاد نے صحیفہ کاملہ میں فرمایا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بہت نازک موڑ پہ آ گئے ہیں۔ شیطان نے جب دیکھا کہ مجھے پچھاڑ دیا اور میرے گلے پہ خنجر رکھ دیا، بھائی اتنی بڑی جسارت، یہ لوگوں تک بات پہنچی تو کیا ہوگا کہ شیطانیت خطرے میں آ گئی۔ اب اس نے چال چلی، اس نے کہا بھائی سن تو صحیح ذرا، یہ میں 50 اشرفی تجھے دے رہا ہوں، مجھے چھوڑ دے، اور سن تو اب اس نے کوئی جگہ بتائی، اب یہاں سے آپ کوئی جگہ بھی جو بڑی مانوس ہو جہاں پہنچنا آسان ہو، کل صبح کو یہ تو ابھی لے لے، اور کل صبح کو فلاں جگہ جا کر مٹی ہٹا اور ایسی تھیلی پھر نکال لے، مرتے دم تک تجھے روزانہ صبح کی، اب یہ تو جرم میرے ہیں، فجر کی نماز پڑھی، ٹہلتے ہوئے گئے اور جا کر مٹی اٹھائی اور تھیلی نکالی، 50 اشرفی روز، اس زمانے کی قیمتی ترین چیز۔ اب جو اس نے، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے انسان کتنا اپنے اوپر قابو رکھتا ہے۔ تھیلی کو ہاتھ میں لیا، سینے سے اتر آیا، کتاب دکھا سکتا ہوں، سینے سے اترا، اور نہ صرف سینے سے اترا بلکہ اب یہ حب دنیا، مال دنیا، حقیقت پہنچا دی میں نے۔ امام حسین کے صدقے میں، ان کے فرض اجزا کے صدقے میں جو کچھ پیغام کربلا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں پریکٹیکلی، کہ وہ لے کر چلا، اور جانے کے بعد اب رات بھر سوچتا رہا 50 اشرفی روزانہ، تو یہ مہینے میں کتنی، اور یوں کتنی اور کتنی، اب کتنی گاڑی، کیسی گاڑی، کیسا محل، کیسا ہو، اب رات کو رات بھر جو عبادت کرتا تھا اس میں کیسا خلل پڑا۔ صبح کو جب پہنچا اس مقام پر جہاں سے دوسری تھیلی نکالوں تو مٹی کھودی، کچھ نہ ملا۔ اچھا دھوکے باز، دغا باز، تو نے میرے ساتھ یہ حرکت کر دی، اب کہ میں نہ چھوڑوں گا تجھے۔ چنانچہ وہ واپس آیا، دوبارہ کلہاڑی اٹھائی اور پھر چلا، اب تو میں کاٹ کر رہوں گا درخت کو۔ دوبارہ شیطان ملا اور اس نے کہا کہاں چلے؟ کہا دغا باز، دھوکے باز، مکار، جھوٹے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ فلاں مقام پر، وہاں پر تو میں نے کھودا کچھ بھی نہیں ملا، دھوکہ دیتا ہے۔ اب دوبارہ جو کشتی شروع ہوئی، اب کہ شیطان نے عابد کو پچھاڑا۔ کل تم سینے پہ سوار ہوئے تھے، آج میں تمہارے سینے پہ سوار ہوں، کل تو میری گردن کاٹنے کا
منصوبہ کامیابی سے بنا رہے تھے، آج میرے قابو میں تمہاری گردن ہے۔ اس نے کہا خدا کے لیے چھوڑ دے۔ کہا تھیلی واپس کر دو، پہنچا دیا پیغام، تھیلی واپس کر دو اور وعدہ کرو اب مرتے دم تک درخت نہیں کاٹوں گا۔ تھیلی بھی واپس ہوئی، چونی نہ ملی، دمڑی نہ ملی، اور یہ وعدہ بھی کر لیا کہ میں اس درخت کو نہ کاٹوں گا۔ سید سجاد کا فرمانا کہ شیطان کی البیلی چالوں سے پروردگارہ بچا لے۔ اب جناب اس نے سب کچھ وہ کر لیا، اس کے بعد کہا بس آخری بات دیکھیے بہت قیمتی ہے۔ اس نے کہا اچھا بھی سن شیطان، افو یہ بتا کہ تو اتنا قوی، دیکھیے بہت بڑا پیغام ہے قبلہ اجازت، شیطان تو کل تک کمزور تھا، آج تو قوی کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا میں قوی نہیں ہوا ہوں، تو کمزور ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہ پیغام کہ شیطان نے کہا میں قوی ہو ہی نہیں سکتا، تو اپنی اچھا۔ اس نے کہا کہ اچھا وہ تو بات اب ختم ہو گئی، چلیے یہ میں نے ایک خانہ ختم کر دیا، اب آئیے دوسرا خانہ، کیونکہ دوسرا رخ بھی دیکھیے نا، بس بات مکمل ہوئی، بس اب مکمل ہوئی۔ تو اب دوسرا خانہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام اور دیا ہے، ہم نے تمہیں کان دیے تم سنتے نہیں، ہم نے تمہیں آنکھیں دی تم دیکھتے نہیں۔ آنکھوں سے دیکھنا کسے کہتے ہیں؟ ایک قافلہ جا رہا تھا حج پر، اور دوران حج جانے والوں نے ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ دیکھا کہ عورت بیٹھی مردار کے پر نوچ رہی ہے۔ سب چلے گئے، ایک آدمی جس کی آنکھیں اللہ کی نعمت کی قدر کرو، دیکھا تو وہ رکا اور پوچھا کہ تو یہ مردار، کیا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا میں سیدانی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ مردار کا گوشت حرام ہے، مگر اب حلال ہو چکا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا گھر میں بچیاں فاقد، اچھا جلدی سے توشہ جو تھا اس کے پاس حج کا وہ اٹھایا اور کہا بس بی بی یہ لے، اب تجھ پر یہ مردار حرام ہوا۔ اس نے وہ دیکھا، پیسے لے لیے، مردار کو پھینکا۔ اب سب حج پہ چلے گئے، یہ بظاہر نامراد حج پر نہ جا سکا، مگر جب یہ حج مکمل ہوا اور مبارکباد دینے کے لیے لوگوں کے پاس گیا تو اس نے پلٹ کر اس کو مبارکباد دی، تو اس نے جواب دیا کہ میں تو نامراد حج پر نہ جا سکا، سب نے قسمیں کھا کھا کر کہا ہم نے تمہیں، کسی نے کہا صحیح کرتے دیکھا، کسی نے کہا ہم نے، تو اب یہ بڑا پریشان کہ جو میں گیا ہی نہیں ہوں۔ رات کو خواب میں دیکھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہا اے عبداللہ تو نے میری ایک نسل سے آنے والی ایک عورت کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری اس عمل کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اب تیری شکل کا فرشتہ ایک خلق کر دیا جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے۔ اب یہ نفس کی پاکیزگی ہے، وہ نفس کو خراب کرنے والی قد افلح من زکاہا اس پر آ گیا۔ اور تو اب میں اپنے بیان کو اب چھوڑ رہا ہوں، میں اب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔